السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد نیوز ٹریڈنگ کے حوالے سے ہمارا ٹیٹوریل ہے۔ فاریکس کے اندر سب سے زیادہ مشکل ٹریڈنگ نیوز ٹریڈنگ ہے۔ کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں کہ جن لمحات کے اندر ہم لوگ ایک متوسط طبقے کے متوسط بیلنس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس ٹائم ہمارا بیلنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور سیم اسی طریقے سے نیوز ٹریڈنگ کے اندر میں نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں، اپنے بھی دیکھے ہیں، لوگوں کے بھی دیکھے ہیں کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں ڈالر ہوتے ہیں، اور چند ہی سیکنڈز لگتے ہیں ہمارا بیلنس زیرو ہو جاتا ہے۔ نیوز ٹریڈنگ کے اندر سب سے زیادہ جو بروکرز کی چیٹنگ ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو بروکر دھوکہ کرتے ہیں، وہ نیوز کے ٹائم کے اوپر ہی کرتے ہیں۔ اور نیوز ٹریڈنگ کے لیے کسی بھی شخص کا ایکسپرٹ ہونا اور ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، بلکہ شروعات کے اندر ہمارے ساتھ یہ اکثر ہو جاتا تھا کہ ایک شخص جس کے پاس شاید انویسٹمنٹ اپنی تو لاکھوں ڈالر کی ہوگی، لیکن جس ٹائم وہ نیوز کے اوپر ٹریڈ لگا رہا ہے اور اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ کے اندر صرف $10 موجود ہیں، تو اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ چند ساعتیں، وہ چند لمحات ایسے ہوتے ہیں جن لمحات کے اندر ہم لوگوں کو اپنے اوپر کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے، اور نیوز ٹریڈنگ کے اندر سب سے زیادہ کم وقت میں سب سے زیادہ بڑے فیصلے لینے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے لیے کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹیٹوریل ہے وہ نیوز ٹریڈنگ کے حوالے سے منی مینجمنٹ کا ہے۔ منی مینجمنٹ نیوز ٹریڈنگ کے لیے بہت زیادہ مشکل بھی ہے اور بہت زیادہ سمجھنے والی بات بھی ہے۔ اگر منی مینجمنٹ کو آپ فالو نہیں کریں گے، آپ اپنی انویسٹمنٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ویسے تو نیوز ٹریڈنگ کے اندر نہ ہمارا سٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے، نہ ہمارا ٹیک پروفٹ ہم اس پوائنٹ کے اوپر ہٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم لگاتے ہیں، نہ بائی سٹاپ سیل سٹاپ کے ہم لوگوں کو ٹریڈنگ کا آئیڈیا ہوتا ہے، اور نہ ہی بائی لیمٹ سیل لیمٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے، اور نہ ہی ٹریلنگ سٹاپ ترتیب کے ساتھ کام کرتا ہے، اور نہ ہی ہماری ٹریڈز کی اوپننگ اور ہماری ٹریڈ کی کلوزنگ اسی پوائنٹس کے اوپر ہوتی ہے جس پوائنٹس کے اوپر ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر ہماری ٹریڈ کلوز ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر نیوز ٹائم کے اوپر گیپ بھی آتے ہیں، تو ان گیپس کے اوپر مارکیٹ کو کنٹرول کرنا ایک بگنر کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے پیچھے ایک لڑکا کال کر رہا تھا، اور وہ شخص بول رہا تھا کہ میں نے $500 کا اکاؤنٹ نیوز ٹریڈنگ کے اوپر لگایا، اور میری بدقسمتی ہے کہ وہ $500 کے اکاؤنٹ پہ جب میں ٹریڈ لگا رہا تھا تو اس ٹائم کے اوپر لائٹ چلی گئی، یا اس کا کمپیوٹر آف ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اس کا اکاؤنٹ واش ہو گیا۔ حالانکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ فاریکس بزنس کے اندر مقدر اور قسمت کی ایک لمٹ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی آپ قسمت کے بل بوتے کے اوپر اچھی قسمت لے کر فاریکس کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی سوچ غلط ہوگی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی آپ مارکیٹ کے اندر اپنی قسمت کو برا بھلا کہہ کر نقصان کرتے رہیں گے، تو یہ بات بھی آپ کی غلط ہوگی۔ آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا تجربہ، آپ کا صبر، آپ کی برداشت، آپ کی ٹریڈنگ، آپ کی قابلیت آپ کے قسمت کے ساتھ آپ کے پروفٹ اور لاس میں اثر کرے گی۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ بس 2 ٹریڈز لگا لی، قسمت اچھی نہیں تھی، ہم لوگ قسمت کو کوس رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ قسمت کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر نو ڈاؤٹ قسمت ایک لیمٹ تک ہمارا ساتھ دیتی ہے، لیکن میرے حساب سے قسمت کا اثر فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر 10% سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر مارکیٹ آپ سوچتے ہیں کہ مارکیٹ آپ سوچتے ہیں کہ بائی کی طرف چلی جائے گی، مارکیٹ بائی کی طرف چلی جاتی ہے، آپ بولتے ہیں قسمت اچھی تھی، مارکیٹ میں آپ کو پروفٹ ہو گیا۔ اور اگر مارکیٹ آپ بائی کے سوچتے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن کی طرف آ جاتی ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کی قسمت بری تھی، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ جس ٹائم کے اوپر آپ نے ٹریڈ لگانی ہے، اس ٹائم کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو دیکھنا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی، میں بائی لگا رہا ہوں تو اچھا ہوگا، میں پرافٹ کے اندر سے نکل جاؤں گا، اور اگر مارکیٹ میرے اگینسٹ چلی جائے گی تو کیا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، مارکیٹ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مارکیٹ کسی بدماش کی بدماشی کے اندر نہیں آتی، مارکیٹ کسی حکمران کے حکم کے تابع نہیں ہے، مارکیٹ دنیا کا کوئی بھی
بڑے سے بڑا انسان ہو وہ شخص، اس کے شاید رعایا اس ملک کے باسی تو اس کی بات مان سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ کسی کی بات نہیں مانتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ بڑے عہدے پہ فائز ہے اور وہ چاہے کہ مارکیٹ اوپر جائے، مارکیٹ اس کے تابع ہو کر اوپر جائے گی۔ اور ایک بات، مارکیٹ کے اندر کسی کا جادو بھی نہیں چلتا، مارکیٹ کے اندر کسی پیر کا دم بھی نہیں چلتا، مارکیٹ کے اندر روزانہ کی دعائیں بھی نہیں چلتی۔ مارکیٹ کے اندر آپ کی سمجھ، دعا، قسمت، ساری چیزوں کو مل کر چلیں گے، بات بن جائے گی۔ لیکن سب سے زیادہ مارکیٹ میں آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی قابلیت اور آپ کی ٹریڈنگ کے اوپر ہے۔ بائی دا وے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہمارا ہائی رسک ہائی پرافٹ۔ یہ تو نیوز ٹریڈنگ ہائی رسک بھی ہوتی ہے، ہائی پرافٹ بھی ہوتی ہے، ہائی لاس بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو اس کے اندر منی مینجمنٹ ٹپ کیسی ہیں، تو اس کے اندر میں صرف ایک چیز آپ کو بول دوں گا، بہت قیمتی چیز ہے، بڑے عرصے کے بعد آپ لوگوں کو مار کھانے کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ کے پاس $500 کی انویسٹمنٹ ہے اور آپ اس کے اوپر منی مینجمنٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے $495 کا وڈرا لینا ہے یا $490 کا وڈرا لینا ہے، اور $490 کے بعد جو آپ کے $10 بچیں گے اس $10 کے اوپر رسک لینا ہے، اور اس $10 کے اوپر ہی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے۔ فاریکس بروکرز کے اندر سے اکثر بروکر جو ہیں، بلکہ میں نے 99% بروکرز دیکھے ہیں جو نیوز ٹریڈنگ کے ٹائم کے اوپر خود بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو آپ نے TanyForex.com میں آنا ہے، نیوز ٹریڈنگ کے لیے اسپیشل اکاؤنٹ ہوتے ہیں، تو اس جگہ کے اوپر بیسٹ فاریکس بروکرز کے اوپر آپ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ آنا چاہیں تو اس جگہ کے اوپر آپ کو ایک اکاؤنٹ ملے گا، اسپیشل بیسٹ فاریکس اکاؤنٹ فار نیوز ٹریڈنگ۔ کلک ہیئر پہ کلک کریں گے تو ادھر سے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ تو اس چیز کے اندر ویسے تو ہم لوگ ٹریڈ لگاتے ہیں، سٹاپ لاس لگاتے ہیں، ٹیک پرافٹ لگاتے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر ایک لیمٹ کے اندر ہم لوگ اس جگہ اس سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ نیوز ٹریڈنگ ہے، مارکیٹ میں گیپ آ جاتا ہے، مارکیٹ میں سلپیج آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے مارکیٹ کے اندر ہماری انویسٹمنٹ سے زیادہ لاس متوقع ہوتا ہے، ہم توقع رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر $10 کا بیلنس موجود ہے، تو آپ نے $10 کا رسک لینا ہے، تو اس اکاؤنٹ کے اندر $10 ہی آپ نے رکھنے ہیں۔ ایسا آپ نے نہیں کرنا کہ مارکیٹ کے اندر اس بروکر کے اوپر کام کرنا ہے جو نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن کے قانون کو مانے ہی نہیں، اور آپ کا بیلنس سے زیادہ آپ کا لاس ہو جائے تو وہ اس وقت کے اندر آپ کے نیکسٹ ڈپازٹ کے اندر سے آپ کا بیلنس مائنس کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے خیال رکھنا ہے، اور منی مینجمنٹ میں صرف 2 چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہیں۔ ایک کہ آپ نے بڑا ظلم کرتے ہیں، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کا 5% رسک لیں ایک نیوز کے اوپر۔ اس کے لیے آپ کے ڈیمو پہ پریکٹس بھی ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سیکھا ہے اپنی لائف کے اندر سے، کہ بے شک $2 $4 کے اوپر کام کریں، اس ٹائم کے اوپر آپ کا اپنے حواس کے اوپر کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر میکسیمم جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہے $100 ہے، ایک نیوز کے اوپر آپ $5 کی انویسٹمنٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس $1000 ہے تو میں تو کہوں گا کہ 2% کریں، لیکن ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر تو آپ کا 5% سے زیادہ کسی بھی نیوز کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنے۔ لاس ہوتا ہے پھر 5 کریں، انشاءاللہ آپ کے ہمارے ٹریڈنگ سٹریٹجیز، نیوز ٹریڈنگ سٹریٹجیز دیکھ لیں گے تو آپ اگر 20 ٹریڈز لگائیں گے تو 20 کے بعد آپ کو ٹوٹل میں تھوڑا بہت کم زیادہ پرافٹ ہی آئے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس $500 کی انویسٹمنٹ ہے، آپ پہلے ٹریڈ کے اندر $500 پورا لگا لیتے ہیں، دوسرے اکاؤنٹ کے اوپر آپ دوسرے دن آپ کو $200 نفع آتا ہے تو 700 لگا لیتے ہیں، تو 4 ٹریڈز کے اندر آپ پروفٹ لیتے ہیں اور 5ویں کے اندر نقصان لیتے ہیں، تو آپ کا 500 سے 1200 بننے والا اکاؤنٹ 1200 سے 0 کے اوپر آ جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کے نقصان کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک میکسیمم 5% آپ نے رسک لینا ہے، اور دوسرا آپ نے جتنا رسک لینا ہے اتنا ہی ڈپازٹ کرنا ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ کے مائنڈ کے اندر یہ چیز ہے کہ میرے پاس $500 کا اکاؤنٹ ہے اور میں 5% رسک لیتا ہوں، $10 کا میں رسک لے رہا ہوں۔ تو اگر آپ
$10 کا رسک لے رہا ہوں، 20 کا رسک لے رہا ہوں، یا 30 کا رسک لے رہا ہوں، یا 25 کا رسک لے رہا ہوں، تو آپ نے $500 وڈرا کروانے کے بعد $25 ہی ڈپازٹ کرنا ہے. اگر 25 سے اوپر نقصان ہو جاتا ہے خیر ہے، لیکن اگر آپ بڑی ٹریڈ لگا کر سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ نیوز ٹریڈنگ کے اندر لگائیں گے تو یہ آپ کا نہ سٹاپ لاس مارکیٹ کے اس پوائنٹ کو ٹچ کرنے کے بعد اسی پوائنٹ پہ مارکیٹ میں آپ کے ٹریڈ کو کلوز کرے گا، اور نہ ہی ٹیک پروفٹ کلوز کرے گا. تو اگر آپ 5% رسک لیتے ہیں تو وہ رسک 15% 20% بھی چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہی اتنی ہے تو اوپر کا لاس بروکر کے کھاتے میں چلا جائے گا. آج کے ٹیوٹوریل کے اندر میں نے صرف 2 چیزیں آپ کو سمجھانی تھیں. ایک چیز کہ آپ رسک ایک پرسنٹیج کے حساب سے لیں، اپنے پوری انویسٹمنٹ کی رسک ایک ہی ٹائم کے اوپر نہ لیں. اور دوسری چیز آپ کو جو آج کی ٹیوٹوریل کے اندر سمجھائی گئی ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر آپ کو جتنا رسک لیں گے اتنا ہی ڈپازٹ کرنا ہے. 500 انویسٹمنٹ ہے، $10 کا رسک لینا ہے تو 490 وڈرا کروانے کے بعد اس اکاؤنٹ کے اندر ہی 10 رکھ لیں. نہ اس جگہ کے اوپر آپ کا ٹی پی ہٹ ہوگا، نہ اس نیوز ٹریڈنگ کے اندر آپ کا سٹاپ لاس آپ کے پوائنٹس کے یا آپ کی سوچ کے مطابق ہٹ ہوگا. تو کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. نیوز ٹریڈنگ کے لیے کم سے کم آپ کو 50 نیوز لگانے کے بعد آپ پرافٹ میں آتے ہیں تو آپ ایکسپرٹ بنیں گے، آپ نیوز ٹریڈنگ کے قابل بنیں گے. اگر آپ کی 2 4 5 نیوز کی ٹریڈز لگی ہوئی ہیں تو پھر مارکیٹ کے اندر آپ کے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یہ ایک نارمل سی بات بن جائے گی. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.